الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. عمران خان صاحب کے متعلق مختلف قسم کے سوالات آج اٹھنا شروع ہو گیا جی. جب موضوع سپریم کورٹ کے اندر جب ہیئرنگ ہوئی وہاں پر لطیف کھوسہ صاحب نے جو دلائل دیے، دلائل دینے کے بعد جناب جسٹس مندو خیل صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الحسن اپنا جسٹس جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے جو کچھ فرمایا، جو الیکشن کمیشن صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے جو دلائل پیش کرنے کی کوشش کی، اس پر لطیف کھوسہ صاحب کا جناب سخت ترین اور نرم لہجے کے اندر رد عمل، بابر اعوان صاحب کا، شعیب شاہین صاحب کا رد عمل. اس کے بعد جو ریمارکس سپریم کورٹ سے آئے وہ یہ تھے کہ یہ فیصلہ جو آئین اور قانون کی روگردانی سے اگر دیکھا جائے تو مناسب نہیں ہے. انہوں نے اپنے جج صاحب کو تحفظ دیا، جج ہمایوں دلاور صاحب کو. اسی طرح جسٹس عامر فاروق صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی انہوں نے باحیثیت جج، کلیگ اور آئینی ادارے کے حساب سے اپنے تمام جو لوگ ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی. لیکن جو بات چیف جسٹس صاحب نے کہی، جب الیکشن کمیشن صاحب کے جناب وکیل نے یہ فرمایا کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس صاحب جو برہم ہوئے ہیں ان کے ساتھ کہ دکھائیں مجھے کہاں پر عدالت کے اندر عمران خان صاحب موجود ہیں جن کو میں آرڈر کر کر چھوڑ دوں. اس کے بعد پھر اچانک وہ بیچارے بیک فٹ پر گئے. اب صبح آج جب یہ ویڈیو ہو رہی ہے، آج پہلے ہائی کورٹ کے اندر جناب ہیئرنگ ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر موضوع سپریم کورٹ جو ہے 2 بجے وہاں پر بلایا ہوا ہے، اور کوشش یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے. لیکن دوسری طرف ایک نیریٹو بڑھنا شروع ہو گیا، فوری طور پر جناب اٹیک کرنا شروع کر دیا جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جناب یہ ریمارکس دیے یا جسٹس مندو خیل صاحب نے جب بیان دیے. تو اس کے بعد جناب جو خاموش ٹویٹر تھا وہ بھی ایکٹیو ہوا، جو جناب لندن والے لوگ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے، لندن والے لوگ ایکٹیو ہوئے، پریس کانفرنس ٹھوکی گئی. پھر جناب بہانے سے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو روکیتا گیا، جنرل فیاض حمید صاحب کو روکیتا گیا. اس کے بعد جناب چیف جسٹس صاحب پر آ گئے جی کہ وہ سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں. یہ سارے کام کیے گئے. پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے ملک کو تباہ کر دیا، ملک کا نظام بگاڑ دیا، ملک کے ادارے تباہ کر دیے، اس بندے نے جناب پاکستان کو تباہ کر دیا. یہ آیا، اس کو لایا گیا، اس کو جناب یعنی جس طرح وہ کہتے تھے سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی گردان کرتے تھے. سلیکٹ تو جناب آپ بھی جنرل جنانی صاحب، ضیاء الحق صاحب نے کیا، ابھی آپ کو سلیکٹ کیا گیا، پھر دوبارہ سلیکٹ کر کے لایا گیا. خواجہ اسد صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہمیں آوازیں دی جا رہی تھی کہ آ جائیں. 9 ماہ کے بعد جب ہوئے تھے عمران خان صاحب کے تو آپ تشریف لے آئیں اور آ کر جناب پنجاب کی حکومت سنبھالے، پھر ہم آپ کو قومی کی حکومت بھی لے دیتے ہیں. تو اس کے بعد جناب پھر یہ سارا معاملہ جو ہوا، جو کچھ ابھی تک ہوا، تو آپ کو ہر طرح سے جو پاکستان کے ادارے ہیں انہوں نے کون سا ادارہ جس نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا یہ 16 ماہ کے اندر نہیں کیا، تو آپ نے قوم کو سپورٹ نہیں کیا. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ گلہ بھی کر رہے ہیں. پھر اگر ترقی کا حساب دیکھا جائے، جس طرح میں بتاتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے اس کو 76 سال پاکستان کو بنے ہو گئے، تو ان کی جماعت کا جو قیام ہے وہ 105-10 سال کی عمر ہے. پیپلز پارٹی 55-56 سال سے برسر اقتدار ہے، یعنی کسی نہ کسی بہانے سے پھنسی ہوئی ہے اسمبلیوں کے اندر، کبھی اوپر کبھی نیچے. اور پاکستان مسلم لیگ جو یہ جناب اس کے 36-37 سال ہو گئے ہیں. یہ 15-16 ماہ جو ہے یہ اس میں ڈالیں جو تو شاید میرا خیال جو اس سے بڑھ جائیں گے. اور پاکستان کا جو حشر ہوا یعنی 1980 تک پاکستان 1984 تک پاکستان ترقی کرتا تھا، ایشین ٹائیگر کہلانے کے قابل تھا. پھر جب آپ لوگ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد جناب 88 میں وہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بنے، اور اسی محمد خان جنیجو کے جناب آپ وزیر اعلیٰ بھی بنے اور وزیر خزانہ بھی بنے. اس کے بعد پھر جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا گیا، آپ کی ملیں بڑھتی گئیں، آپ کے خزانے تمام مفاہمت کے بادشاہ والے کی بھی بڑھتے گئے. مولانا صاحب جو وہ دین والے ہیں جی، ان کے مطلب سوال جو ہیں وہ ان کے دوست جو ہیں انہوں نے اٹھائے کہ وہ کیسے وہ یہ وہ میں فلاں بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا جی. کون سا ملک کدھر سے کدھر سیر کر کے آئے ہیں. تو یہ ساری باتیں اگر غور سے انالیسس کیا جائے اور اگر ٹینیور دیکھا جائے تو 36-37 سال آپ کے، 53 سال پاکستان پیپل پارٹی کے، اور 105-10 سال جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈکٹیٹرز آئے 30 سال ان کے، اور یہ جو 16 ماہ جو گزرے ہیں
اس نے تو کمال کر دیا. اس کے اوپر میرے جناب معزز نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کوئی خیال نہ آیا، نہ انہوں نے سوچ بچار کی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر کوئی نیوٹرل آدمی بٹھا کر اگر ادوار کا انالیسس کیا جائے، فیکٹس اور فگرز کے ساتھ اگر انالیسس کیا جائے، جو 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب کے کرونا بھی آیا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے دور کی معیشت بھی گن لیں، اور آپ کی 16 ماہ کے بھائی کی اگر صورتحال گن لیں، جو پیسے پڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جو لوگوں کے پیسے پڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جو مہنگائی آپ سستی کرنے آئے تھے اس میں 100 200 روپے کا اضافہ ایک ہر چیز کے اندر ہو گیا. چینی سستی ہونی تھی مہنگی ہو گئی، ڈالر سستا ہونا تھا مہنگا ہو گیا، انڈے دالیں اور گوشت سستا ہونا تھا مہنگا ہو گیا، پیٹرول سستا ہونا تھا مہنگا ہو گیا. پاکستان کے ادارے جو ہیں اونے پونے انہوں نے بچانے شروع کیے تھے. پی آئی اے ان کے دور میں پرافٹ میں تھی، آپ اب بیچنے کے چکر میں جا رہے ہیں. روزویلٹ ہوٹل آپ نے ٹھیکے پہ دیا، ایئرپورٹ آپ نے ٹھیکے پہ دیے، بندرگاہیں آپ نے ٹھیکے پہ دی، اس بندے نے تو نہیں دی. اسٹیٹ بینک کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں کر کرا کے اگر آپ دیکھا جائے تو پھر شاید سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے. اگر پیسوں کا حساب لگایا جائے عمران خان صاحب کے اوپر یعنی 3 سال 8 ماہ کی کرپشن کیا نکلی جی؟ توشہ خانہ کا کیس جس کی متعلق آج معزز سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور آپ کے متعلق والیوم 10، آپ کے متعلق حدیبیہ پیپر مل، آپ کے متعلق اور بہت ساری چیزیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، اسی طرح زرداری صاحب سرے محل، اسی طرح زرداری صاحب دبئی کے اندر، اسی طرح زرداری صاحب کے دور حکومت کے اندر چوہے گندم گودام کے گودام چوہے کھا گئے گندم. اسی طرح پاکستان کے اندر جو کراچی سندھ کے اندر جو زمینیں تھیں سرکاری وہ ادھر ادھر ہلنا شروع ہو گئیں، کچھ سمندر کے اندر چلی گئیں، کچھ جناب پانی پی گیا، کچھ لوگ پی گئے. چائنا کٹنگ آپ کے دور میں آئی، پرچی کا پتے کا معاملہ آپ کے دور میں آیا. اس سے پہلے پاکستان میں کون جانتا تھا کہ پرچی ہے؟ بمبئی میں سنتے تھے کہ ممبئی کے اندر جناب بھتے کا کام چلتا ہے، یہ چلتا ہے. پھر کراچی کے اندر آ گیا جناب. یہ سارے کام ہوئے ہیں. ایم کیو ایم نے جو کچھ کیا، جو مہاجروں کی محافظ ہے، مولانا صاحب کے اس دور کے اندر مولانا صاحب کے بیٹے جو این ایچ اے کے وزیر تھے، فلاں تھے، یہ سارے اگر انالیسس کیے جائیں اور اس بندے کے دور کا انالیسس کیا جائے تو شاید اگر انصاف کیا جائے تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو خاموشی رکھنی چاہیے. باقی اللہ کو پتہ جی آپ نے کیا فیصلہ کیا کیا نہیں کیا جی.